چھوڑ کے مرشد کے ساتھ جو ہے نکلنا پڑتا ہے. تو لکھتے ہیں کہ میں اسلام اور صحابہ کے زمانے میں گجرات میں سلاطین گجرات کی اور دہلی میں شاہان دلی کی حکومت تھی. اسی طرح دکن میں بھی مسلمان فرمانرواں تھے. فقیران دائرہ قاسم مہدوی ان کی حکومت میں رہتے تھے اور باوجود یہ کہ وہ تصدیق مہدی سے بے بہرا تھے, یعنی جو بادشاہ سلاطین وغیرہ تھے وہ تصدیق نہیں کیے تھے, لیکن کسی بادشاہ یا سلطان نے فقیروں کو ان کے دائرے میں اور قاسم مصدقوں کو شہر کی مسجدوں اور گھروں میں نماز روزہ ذکر اللہ سے نہیں روکا. باوجود جو ہے غیروں کی حکومت تھی, لیکن پھر بھی جو ہے ان کی حکومت ہونے کے باوجود بھی جو ہے مصدقین کو جو ہے نہیں روکا گیا. ذکر فکر کرتے تھے, دائرے وغیرہ باندھتے تھے. بلکہ ہندو راجوں کے ملک میں بھی جہاں کہیں مہدویوں کے دائرے ہوئے یا قاسم مہدوی ان کے شہر میں آباد تھے, کوئی راجا صوم و صلات اور ذکر فکر میں مانع و مزاحم نہیں ہوا, رکاوٹ نہیں بنا. ملا اور مشائخوں کو جو خصومت رکھتے تھے, دشمنی رکھتے تھے اور مہدویوں کے اخراج و ایذا کے در پہ ہوئے, اس کی وجہ صرف یہی تھی کہ ان کے ہزاروں مریدوں کا ادھر چلے آنے سے ان کی روٹی میں بہت گھاٹا ہو گیا. ان کی دشمنی کی اصل بنا دین نہیں تھا, دنیا تھی. اسی وجہ سے باوجود اس قدر مخالفت کے بھی احکام الہی کی ادائیگی میں کسی مہدوی کی سد راہ نہیں ہوتے تھے. یہ امر بھی قابل توجہ ہے کہ سیدنا میں اسلام کا دائرہ مولا دکن, گجرات, شمالی ہندوستان, بلوچستان اور افغانستان کے کئی مقامات میں ہوا, لیکن صرف چند ہی جگہ سے آپ کو اخراج ہوا یا سلطانی اذیت کا متحمل ہونا پڑا. اسی طرح صحابہ, تابعین و تبع تابعین سے صرف بعض بزرگوں پر ایذا و اخراج کا حکم ہوا ہے. اکثر مقامات میں زیادہ تر زمانہ امن ہی کا رہا. ایسے امن و امان کے زمانے میں سیدنا میں اسلام نے ہجرت فرض فرمائی. امن و امان کے زمانے میں اسلام نے جو ہے ہجرت فرض فرمائی. تو جہاں پہ جب امن نہ ہو, جہاں پہ آپ فرض بجا نہیں لا رہے, تو آپ کے اوپر جو ہے یہ بہت زیادہ فرض ہو جاتا ہے, فرض اولا ہوتا ہے, اس کے اوپر آپ کے اوپر جتنا اور شدت کے ساتھ آپ کے اوپر جو ہے عمل کرنا ہوتا ہے. تو لکھتے ہیں کہ ایسے امن و امان کے زمانے میں امام الاسلام نے ہجرت فرض فرمائی اور صحابہ, تابعین, تبع تابعین بھی ایسے امن کی حالت میں بھی اس پر برابر عامل تھے, امن کی حالت میں تھے, لیکن اس کے باوجود بھی ہجرت میں تھے. ہجرت کی اصل وجہ ترک دنیا کے ساتھ ہی ترک علائق, یعنی تمام لوگوں کو, رشتہ داروں کو چھوڑنا اور صحبت صادقہ ہیں. بلکہ مستقل فرض کے لیے وجہ دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. جو مستقل, جو پرماننٹ فرض ہے, اس کے واسطے وجہ دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. نہیں بھائی آج کل حالات نہیں ہیں, وہ نہیں ہیں, تو یہ جو وجوہات بنتے ہیں وہ وجہ بھی دیکھنی نہیں پڑتی. فرض ہے اس کے اوپر, تو اسے جو ہے کسی قدر جو ہے وہ کرنا ہی کرنا ہے. تو امن و امان کے حالات میں بھی آپ دیکھیں گے بزرگوں کی سیرتیں اٹھا کے, امن و امان کے حالات ہیں, لیکن والد جو ہے جالور میں ہیں, تو بچے جو ہے دکن میں ہیں, وہ گجرات میں ہیں, تو وہ جو ہے وہ فرا مبارک میں ہیں. کس طرح دیکھیے الگ الگ مقامات سے جو ہے ہجرت کرتے ہوئے آئے ہیں, امن و امان کی حالت میں جو ہے ہجرت کیے ہیں, کیونکہ ہجرت جو ہے فرض ہے. اور ہوتا یہی ہے کہ جہاں پہ ٹھہرتے ہیں, اس کا دیکھیے مثال جو بتائی جاتی ہے, جو بہتا پانی ہوتا ہے وہ صاف اور شفاف ہوتا ہے. پانی اگر چلتے چلتے رک جائے تو گندا ہوتا چلا, آہستہ 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 سے جو ہے خراب ہو جائے. تو ہمارے بزرگ دین جو ہے کنٹینیوس جو ہے بہتا ہوا پانی تھی, دنیا ٹکتی نہیں تھی وہاں پہ, دنیا ٹکتی نہیں تھی. تو دیکھتے تھے جہاں پہ جو ہے ایسا, ان کے پاس امن امان یہ تھا کہ جو ہے وہاں پہ دنیا نہ آئے, بادشاہوں کی طرف سے ظلم مظالم وغیرہ نہیں, دنیا نہ آئے, وہ وہیں پہ جو ہے دائرہ باندھتے جہاں پہ جو ہے بالکل دنیا سے, دنیا داروں سے جو ہے دور ہو, ذکر فکر کر سکے. ذرا دیکھتے کہ جو ہے دنیا یہاں پہ آ رہی ہے, سبزیت وغیرہ زیادہ ہو رہی ہے, فقراؤں کے چہرے اچھے ہو رہے ہیں کھا پی کے, تو فوراً جو ہے ہجرت کر دی جاتی. اس طرح سے جو ہے ہجرت کے اوپر جو ہے نظر رکھی جاتی. تو وہ کنٹینیوس جو ہے بہتا ہوا پانی تھا. آج ہمارے پاس جو تمام جو خرابیاں جو آئی ہیں, سب سے پہلے یہ فرض رکنے ہی کی وجہ سے ہوئی. یہ پانی رک کے جو ہے کافی سال ہو چکے, تو جو ہے گندگیاں تمام آ چکی ہے, سب مکسڈ ہو چکے. پہلے تو بھی جو ہے دائروں میں صرف فقراء رہتے تھے, اس کے بعد جو ہے صرف قاسبین رہتے تھے. اب وہ جو مہدویہ آبادی رہتی تھی صرف مہدوی رہتے تھے. اب مہدویوں کے ساتھ باہر والے بھی رہتے ہیں, اب باہر والوں کے ساتھ ہندوؤں بھی رہتے ہیں. پورا خلط ملط ہو چکا ہے, پورا ماحول ہمارا جو ہے پورا بگڑ چکا ہے. کوئی دائرے کا نظام کچھ باقی نہیں. ہجرت از وطن جو چھوٹا, اس کی وجہ سے یہ تمام جو ہے خامیاں جو ہے ہمارے اندر آئی ہیں. تو بہرحال ہجرت کی اہم فرضیت کی نسبت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرمایا, اس کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں کہ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو لوگ
ترجمہ اس طرح کرتے ہیں، دنیا داروں میں پڑے رہنے سے اکثر اپنی عبادتوں اور ذکر اللہ میں خلل واقع ہونے کے باعث اس وجہ سے جو ہے اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے کہ جو لوگ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں، تو حضرت لکھتے ہیں کہ جو لوگ دنیا داروں میں پڑے رہنے سے اپنی عبادت ذکر اللہ میں خلل واقع ہونے کی وجہ سے اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں، فرشتے ان کی جان قبض کیے پیچھے ان سے پوچھتے ہیں. تو جو لوگ ہجرت نہیں کرتے ان سے جو ہے فرشتے پوچھیں گے جان قبض کرتے وقت کہ تم ایسی جگہ پڑے پڑے کیا کرتے رہے؟ تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو وہاں بے بس تھے، ہم تو جو ہے بے بس تھے، ہجرت نہیں کر سکتے تھے. تو اس پر فرشتے ان سے کہتے ہیں کہ کیا اللہ کی زمین کشادہ نہیں تھی کہ تم ہجرت کر کے اس زمین میں جہاں کسی کا دائرہ ہو چلے جاتے؟ غرض یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے، مگر ہاں جو مرد اور عورتیں اور بچے اس قدر بے بس ہیں کہ ان سے کوئی ہیلا کرتے بن نہیں پڑتا اور نہ ان کو گھر بار چھوڑ نکل جانے کا کوئی رستہ سوجھ پڑتا ہے، تو امید ہے کہ اللہ ایسے لوگوں کو معاف کرے اور اللہ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے. تو ہجرت تو جو ہے لازمی ہے، ایسے سخت وجوہات جو اللہ کے پاس قبول ہوں تب جا کے جو ہے وہ معاف ہوگا، ورنہ جو ہے وہ معاف نہیں ہوگا. وہ بھی قائدین کی زمرے میں آئیں گے، ہجرت کے جو خاصہ ہیں وہ عطا نہیں ہوگا. حضرت لکھتے ہیں کہ ان آیات کے اخیر میں لفظ یعفو عنہم یعنی اللہ ان کو معاف کرے گا، ان کے گناہ معاف کر دے گا جو ہجرت نہیں کی. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ باوجود عذر کے ہجرت نہ کرنے، بغیر کسی عذر کے ہجرت نہ کرنے کے باعث عورتیں اور لڑکے بھی گنہگار ہو گئے. آخر اہل دنیا کی روزمرہ کی صحبت کا اثر کہاں جائے گا؟ اسی لیے اسی آیت سے بندگی میں اسد خنمی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نابالغ لڑکوں اور عورتوں پر بھی ہجرت فرض ہے. بھی بچوں کے ساتھ جو ہے وہ ہجرت کرتے تھے، نابالغ لڑکوں پر بھی. پھر فرماتے ہیں کہ ہجرت کی برکت سے اللہ تعالیٰ ذکر اللہ کی توفیق عنایت کرتا ہے. حقیقت میں اپن جو کوشش کر رہے ہیں جو ذکر اللہ وغیرہ کی جو بن نہیں پڑ رہا، کوشش کرنے کے باوجود بھی ایک اہم فرض جو ہے چھوٹ رہا ہے، ہجرت علائق میں جو ہے جڑے ہوئے ہیں. تو اب بندگی میں فرماتے ہیں، دیکھیے یہاں پہ جو ہے ایک کلو دیا گیا ہے ذکر اللہ کا کہ ہجرت کی برکت سے اللہ تعالیٰ ذکر اللہ کی توفیق عنایت کرتا ہے. کم سے کم کوئی شخص جو ہے گھر بار کو چھوڑ کے جو ہے اپنی مرشد کی مسجد میں بھی آ گیا، چھوڑ کے آیا اور ترک الائق کر کے بیٹھا ہوا ہے، تو اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ ذکر اللہ کی توفیق دے گا. ہجرت کی فضیلت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا. سورہ حج میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جن لوگوں نے خدا کی راہ میں ہجرت وطن کیا پھر شہید ہوئے، یعنی شمشیر سے یا شمشیر فقر سے جو ہے مر گئے یا طبعی موت سے مر گئے، اللہ ان کو ضرور عمدہ روزی دے گا جو کہ دیدار خدا ہے. بندگی میں شاہد دلاور رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جس نے آتش فقر سے یا آتش شمشیر کا مزہ نہیں چکا اس کے لیے تیسری آگ یعنی آتش دوزخ تیار ہے. پھر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ پھر قرآن مجید میں فرما رہا ہے کہ جو شخص اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کر کے نکلے پھر اس کو آئے موت تو اللہ کے ذمے اس کا اجر ثابت ہو گیا. یعنی جو ہے ہجرت کی اتنی اہم فرضیت ہے کہ ایک شخص جو ہے ترک دنیا کرتا ہے اور گھر کے باہر ختم ڈالا اور انتقال کر گیا تو وہ جو ہے مہاجرین میں شامل ہو. مہاجرین میں جو ہے اس کو اگر موت بھی آ گئی تو جو ہے وہ مہاجرین میں شامل ہو جائے گا. اسی بنا پہ جو ہے اتنی دیکھیے اس کی اہمیت ہے. آپ کو آگے پڑھتا ہوں اس کا یہیں پہ پڑھ دیتا ہوں کہ بندگی میں فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص 100 برس دنیا کی طلب میں رہا لیکن بعد میں ترک دنیا کر کے دائرے میں آتے مر گیا تو وہ مومن ہے. ترک دنیا کرتے دائرے میں آ گیا تو جو ہے وہ مومن ہے. اس آیت کی بنا پہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ اس آیت کی بنا پہ کہ جو ہے جو شخص ہجرت کیا اپنے گھر سے اور اللہ کی راہ میں نکلا اور جو ہے موت آ گئی تو جو ہے اس کا اجر اللہ کے پاس جو ہے ثابت ہو گیا. 100 سال جو ہے دنیا میں رہا لیکن ہجرت کر کے اگر نکل گیا ترک دنیا کر کے تو اللہ کے پاس جو ہے اس کا اجر جو ہے ثابت ہو گیا. اور تھوڑا سا آگے وہی جو ہجرت باطنی کے اوپر تھوڑی سی گفتگو کر لیتے ہیں. ہجرت ظاہری ادا کرنے کے بعد حضرت لکھتے ہیں ہجرت ظاہری ادا کرنے کے بعد ہجرت ظاہری جب ہو گئی چھوڑ چھاڑ کے جو ہے مرشد کے دائرے کو آ گئے ادا کرنے کے بعد ایک اور ہجرت درپیش ہے جس کی نسبت امام اسلام کا فرمان ہے کہ خانہ گل و چوبین سے تو نکلے لیکن خانہ استخوان سے کب نکلو، یعنی در و دیوار سے ہجرت ظاہری گھر بار کو چھوڑ کے نکل گئے اور خانہ استخوان سے یعنی یہ ہڈیوں کے گھر سے کب نکلو گے. بلکہ میں اسلام نے پوچھا ہے صحابہ کو یہ ہجرت باطنی ہے، اپنی خودی سے نکلنا یہ ہجرت باطنی اور یہی جو ہے اہم ہے.
کاسبوں و نیز فقرائے غیر مہاجرین سے ظاہر و باطن بے تعلقی رکھنے کی نسبت سے اسلام فرماتے ہیں کہ کوئی شخص ہجرت کر کے گجرات سے خراسان گیا اور اس کے خرابتی یعنی خرابتی رشتہ دار گجرات میں ہو، اگر دل کا میلان ان کے سگوں کی طرف کرے گا تو وہ ظالم ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے اے مومن ہو، تمہارے باپ اور تمہارے بھائی ایمان کے مقابلے میں طلب دنیا یعنی کفر کو عزیز رکھیں تو ان کو اپنا رفیق نہ بناؤ، دوست نہ بناؤ، اور تم میں سے جو اسے باپ بھائیوں کے ساتھ دوستی کا برتاؤ رکھیں گے تو وہ ظالم ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرمانا ہے کہ جو لوگ ایمان تو لے آئے، حضرت بریکٹ میں لکھتے ہیں جو لوگ اسلام پر ایمان تو لے آئے اور ہجرت نہیں کی تو تم مہاجرین کو یعنی ہجرت کرنے والوں کو ان کی وراثت سے کچھ تعلق نہیں، یہاں تک کہ ہجرت کر کے تم میں نہ آئے، کیونکہ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بعض مہاجر تھے بعض انصار، لیکن مہدی کے زمانے میں انصار نہ ہوں گے، اس لیے کہ مہدی کا ناصر خدا ہے، مہدی کے ہاں صرف مہاجرین ہوں گے۔ یاد رکھیں اسلام کے پاس جو ہے صرف مہاجرین ہوں، بلکہ اسلام کا ایک فرمان بھی ہے کہ جو بندے کے ہیں ان کا جو ہے کہیں پہ مسکن نہ ہوگا، کہیں ایک جگہ جو ہے ٹھکانہ نہیں ہوگا، وہ جو ہے پھرتے رہیں گے۔ تو اگر آپ تھوڑا سا اگر اوپر جا کے دیکھیں گے تو جتنے بھی بزرگاں ہیں ان کا ایک جگہ جو ہے ٹھکانہ نہیں رہا ہے، کہیں نہ کہیں جو ہے ہجرت کرتے رہیں، کچھ سال یہاں پہ کچھ سال وہاں پہ پھرتے رہیں۔ پھر آگے ذرا لکھتے ہیں کہ پھر فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے ہجرت نہیں کی اور صحبت سے باز رہے تو ان سے دوستی مت رکھو، اسلام کا فرمان ہے، اور ان کے گھروں کو ہی مت جاؤ۔ دیکھیے جس نے ترک دنیا کیا لیکن ہجرت نہیں کی تو ان کے تعلق سے اسلام فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے ہجرت نہیں کی اور صحبت سے باز رہے، مرشد کی صحبت میں نہیں آیا، تو ان سے دوستی مت رکھو اور ان کے گھر بھی مت جاؤ۔ تو حضرت آگے لکھتے ہیں کہ جبکہ فقرائے غیر مہاجرین فقیر تھا، تارک دنیا تھا لیکن ہجرت نہیں کیا تھا، جبکہ فقرائے غیر مہاجرین سے بے تعلق رکھنے کی اس قدر تاکید ہے تو کاسب یعنی جس نے ابھی ترک دنیا نہیں کیا ہے اس سے کس قدر خطے تعلق رکھنا ضروری ہے۔ کاسبین کو جو ہے کدھر کی رکھا جاتا تھا، ترک تعلق کا یہاں تک احتیاط کیا جاتا ہے کہ اگر احیاناً کسی فقیر دائرہ نے یعنی جان بوجھ کر اگر کسی فقیر دائرہ نے اپنی بیٹی بیرون دائرہ باہر والی کسی فقیر غیر مہاجر یا کاسب سے بیاہ دی تو وہ دائرے سے نکال دیا جاتا۔ اگر اتنی ہجرت کی اتنی فضیلت تھی، لیکن جب صرف جو ہے اندازہ ہونا ہے، جانتا ہے کہ جو ہے یہ عمل سے ہم جو ہے کوسوں دور ہے۔ بندگی میں کا فرمان ہے کہ عمل نہ کردن تقصیر بندہ اس اما حق پوشی کفرست، یعنی عمل نہ کرنا بندے کا گناہ ہے لیکن حق چھپانا کفر ہے۔ یہ حق ہے، اس کو قبول کرنا ہے۔ عمل نہیں ہو رہا بھائی میرے سے، یہ میں جانتا ہوں یہ ہم سے جو ہے سب سے نہیں ہو رہا ہے، لیکن یہ حق ہے، آپ کو جو ہے کم سے کم پتہ چلنا چاہیے۔ تو وہاں پہ اتنا احتیاط برتی جاتی تھی کہ اگر جو ہے دائرے کا کوئی فقیر ہے، اس نے جو ہے جان بوجھ کے اپنی بیٹی کا نکاح جو ہے دائرے کے باہر رہنے والے سے مہدوی سے کاسب ہو یا فقیر ہو لیکن ہجرت نہیں کی تھی، اگر اس سے جو ہے نکاح کر دیتا تو اسے جو ہے اس شخص کو جو ہے دائرے کے باہر کر دیا جاتا۔ دائرے کے باہر کرنا مطلب گناہ عظیم ہونا۔ اس کا گناہ یہ ہے کہ اس نے جو ہے غیر مہاجر کو ہجرت نہیں کرنے والے کو اپنے بیٹی دی ہے۔ اسی طرح کوئی فقیر دائرہ فخر و فاقے کی برداشت نہ کر کے رسول و مہدی کو پیٹ دے کر اپنے دنیا دار رشتہ داروں میں چلا جاتا تو اس کی جورویں دائرے ہی میں رہتی، اس کو اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتا تھا، کیونکہ طلب دیدار خدا اور صحبت صادقہ عورتوں پر بھی ویسے ہی فرض ہے جیسے مرد پر ہے۔ اگر کوئی شخص مرد آدمی جو ہے فخر و فاقہ برداشت نہیں کر دائرہ چھوڑ کے جاتا تو اس کو اجازت نہیں تھی، اگر وہ جانا ہے تو اکیلا جانا، وہ بیوی کو نہیں لے جا سکتا ساتھ میں، کیونکہ جو ہے طلب دیر خود اللہ تعالیٰ کا جو فرض ہے اس میں جو ہے دونوں برابر ہیں، صحبت صادقین میں دونوں برابر ہیں، ہجرت از وطن میں دونوں برابر ہیں۔ اتنی بھی احتیاط کی جاتی تھی دائرے میں بیاہ کرنے کے واسطے کہ جو ہے یہ تو دیکھیے باہر دینا تو جو ہے دور کی بات ہے، بلکہ جو ہے اگر کوئی شخص ترک دنیا کر کے نیا اگر کوئی جو ہے جوان شخص ترک دنیا کر کے دائرے میں آتا تو 1 سال تک اس کو دیکھتے، 1 سال کے بعد اگر شادی کرنا ہوتا، کسی کو جو ہے بیٹی دینا ہوتا تو جو ہے 1 سال کے بعد اس کے پورے طور طریقوں کو دیکھ کر جو ہے بیٹی دی جاتی، اتنا جلدی بھی جو ہے بیٹی نہیں جاتی تھی مہاجر کو۔ آگے جو ہے بندگی میں کا وہی فرمان لکھا گیا ہے جو آپ کے سامنے پڑھا گیا کہ بندگی میں فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص 100 برس دنیا کی طلب میں رہا لیکن بعد میں ترک دنیا کر کے دائرے میں آتے مر گیا تو وہ مومن ہے۔ مکہ معظمہ میں جندہ بن زمر
جو رضی اللہ عنہ جو بڑے پکے مسلمان تھے، جب ہجرت کا حکم سنا تو آپ نے بیٹوں سے کہا اگرچہ کہ میں بہت بوڑھا ہوں، ناتواں ہوں، یعنی کمزور ہوں، بیمار ہوں، پھر بھی مستضعفین فی الارض، یعنی جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو ضعیف ہیں زمین پہ، جو عذر رکھتے ہیں، اس میں جو ہے داخل نہیں ہوں. ہجرت ان کو معاف ہے جن کے پاس جو ہے بجے. تو آپ فرماتے ہیں کہ جو ہے میں اس میں داخل نہیں ہوں، کیونکہ مدینہ طیبہ کا راستہ جانتا ہوں اور گھر سے نکلنے کی بھی قدرت رکھتا ہوں، اس لیے تم مجھے، یعنی اپنے بیٹوں کو کہتے ہیں، اس لیے تم مجھے اسی چارپائی میں اٹھا کر مدینہ لے چلو. بیٹے بڑے لائق تھے، فوراً والد کے حکم کی تعمیل کی اور ہجرت کی نیت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. برابر نہیں بغیر کسی عذر کے گھر بیٹھے رہنے والے مسلمان، یعنی جہاد چھوڑ کر یا ہجرت کر کے، اور وہ مسلمان جو اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے لڑتے ہیں. اللہ نے اپنے مال و جان سے جہاد کرنے والوں کو یا ہجرت کرنے والوں کو گھر بیٹھے رہنے والوں پر درجے میں فضیلت بخشی ہے، اور وہ نیک وعدہ اللہ نے سب سے کیا ہے. لیکن اللہ نے مجاہدین کو بیٹھے رہنے والوں کے مقابلے میں اجر عظیم سے نوازا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے ان کے لیے درجات ہیں، بخشش ہے اور رحمت ہے، اور اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ الکریم وصدق المہدی الموعود العظیم. فرائض ولایت کی نشستوں کا جو ہے اہتمام کیا گیا ہے. پچھلی نشستوں میں ہم نے ترک دنیا کی کسی قدر تفصیل جو ہمارے بزرگوں کی کتابوں میں تھی وہ آپ کے سامنے جو ہے رکھی گئی، ہم نے سنی ہے. ترک دنیا خصوصاً جو ترک حیات دنیا اور ترک متاع حیات دنیا تھا وہ آپ کے سامنے جو ہے رکھ دیا گیا تھا. اگرچہ کہ جو ہے عمل میں آج ہم کدھر کی ہیں، بالکل صفر ہوں گے، نیگیٹو میں ہوں گے، لیکن ایک جو حقیقی چیز ہے جو دائروں کی زندگی تھی، جو میں اسلام کے فرامین ہیں، جو صحیح ترک دنیا ہیں یا صحیح ہجرت از وطن ہے، جو کچھ کے جو فرائض ہیں جو ان کی نظر میں تھے وہ جو ہے آپ کے سامنے رکھ دینا ہے، تاکہ ہمیں جو ہے کم سے کم آئیڈیا ہو جائے، اس بات کا جو ہے کم سے کم آئیڈیا ہو جائے کہ صحیح چیز کیا ہے، حقیقی مہدویت کیا ہے، حقیقی دین مہدی کیا ہے. وہ جو ہے بزرگوں کی جو نظر میں تھا وہ جو ہے آپ کے سامنے جو ہے پیش کیا جا رہا ہے. خصوصاً حیات دنیا کے تعلق سے آپ یاد رکھیے، ترک حیات دنیا کے تعلق سے جو کہا گیا تھا، 5 چیزیں جو آپ کو معلوم ہونے کے واسطے دوبارہ کہہ رہا ہوں: کھیل، تماشا، جو انجوائمنٹ وغیرہ ہے، انٹرٹینمنٹ وغیرہ، زینت، باہمی فخر، کثرت اولاد و مال، یہ جو ہے حیاتی دنیا ہے، اس کا ترک کرنا جو ہے لازمی، پورے سے ترک کرنا ہے. اس کے بعد پھر متاع حیات دنیا تھا، اس کو بھی ترک کرنا ہے. لیکن یہ جو چیزیں ہیں اس میں 7 چیزیں گنی گئی تھی: عورتیں، بیٹے یعنی اولاد، چاندی کے ڈھیر، سونے کے خزانے، گھوڑے، چوپائے، جانور وغیرہ، آج کل کی گاڑیاں وغیرہ جو ہوتی ہیں، کھیتی، بزنس وغیرہ، جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ 7 چیزیں ہیں، یہ متاع حیات دنیا ہیں، یعنی دنیا کی زندگی کی چیزیں ہیں. ان کو کسی قدر استعمال کر سکتے، کسی قدر استعمال اس کو جو ہے کر سکتے. مطلب عورتیں ہیں، آپ کی بیوی بچے وغیرہ ہیں، آپ کے پاس مال آتا جاتا بھی رہتا ہے، یہ جو ہے کسی قدر اسے استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن اتنا مشغول نہ ہو کہ خدا کو بھول جائے. اگر مشغول ہوں گے اور خدا کو بھولیں گے تو وہ عین جو ہے دنیا ہے. اور میں اسلام نے دنیا دار کو جو ہے یاد رکھیے کافر، آپ نے جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو ہے کافر فرمایا ہے. تو یہ 5 چیزوں کا چھوڑنا: کھیل، تماشا، زینت، سجاوٹ ہر چیز کی، باہمی فخر، کثرت اولاد و مال، یہ جو ہے ترک حیات دنیا ہے. اور ترک متاع حیات دنیا 7 چیزیں ہیں، اس کے اندر زیادہ مشغول نہ ہو، اتنا مشغول نہ ہو کہ جو ہے خدا کو
بھول جائیں، کسی قدر جو ہے استعمال کر رہے ہیں. اور یاد رکھیں غفلت ہی کا نام جو ہے اصل دنیا ہے. خدا کو بھول رہے ہیں، بچوں کے ساتھ مشغول ہیں، حلال چیز ہے، بچے ہیں آپ کی جائز چیزیں ہیں، آپ جو ہے ان کے ساتھ مشغول اتنا ہے کہ جو ہے خدا کو بھول گئے، تو وہ دنیا ہوگی. اس وقت کھانا کھا رہے ہیں آپ کے یہاں سے حلال ہے، خدا کو بھول کے کھا رہے ہیں، وہ طریقت میں وہ حرام ہے. اس وقت آپ جو عین جو ہے دنیا میں مشغول ہیں. تو ان چیزوں کو آپ یاد رکھیے، ترک حیات دنیا اور ترک متاع حیات دنیا. یہ ٹیبل بھی ڈال کے جو آپ کو بتا دیا گیا تھا. کم سے کم ہمیں جو ہے ایک آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ اصل میں ترک حیات دنیا کسے کہا گیا اور ترک متاع حیات دنیا کسے کہا گیا. اس کے بعد چونکہ جو ہے فرائض ولایت کو آگے کنٹینیو کرنا ہے، لیکن اسی سے جو جڑا ہوا ہے ہمارے پاس کا جو دوسرا طبقہ ہے وہ کاسبین کا ہے، جو غیر تارک دنیا ہوتے ہیں. پھر جس طرح ایک فقیر کے واسطے، ایک ترک دنیا کے واسطے جو شرائط ہیں، جو کنڈیشنز ہیں، اسی طرح ایک کاسب کے واسطے بھی دائرے مہدویت میں رہنے کے واسطے جو ہے کنڈیشنز ہے کہ ان کنڈیشنز کی بنا پہ جو ہے وہ کسب یعنی نوکری چاکری کر سکتا ہے. اس کی تفصیل جو ہے الحمدللہ جو ہے پچھلی نشست میں جو ہے رکھ دی گئی تھی. 12 شرائط تھے، آپ کو جو ہے اتار کے بتایا بھی گیا تھا، لکھ کے بتایا بھی گیا تھا ٹیبل پہ. وہ فوٹوز وغیرہ بھی آپ کے پاس ہے، تو وہ ہمیشہ جو ہے اپنے مد نظر رکھیے، کوشش کریے کہ کتنا عمل کر سکتے ہیں خلوص نیت کے ساتھ. کسب وہ نہیں جو ہے آپ سنسیئرٹی کے ساتھ، اپنی سنسیئرٹی کے ساتھ جو ہے کر رہے ہیں، جو عام خاص کوئی بھی کر سکتا ہے سنسیئرٹی کے ساتھ، پوری ڈیڈیکیشن کے ساتھ اپنے امپلائر کے واسطے. لیکن کسب وہی حلال ہے جو امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے جس کنڈیشنز کی بنا پر کرنے کو کہا، وہ اللہ کے پاس وہ کسب حلال ہے، ورنہ اسلام نے اس کسب کو جو ہے حرام فرمایا. تو مومن کے لیے کسب کرنا حلال ہے، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو. تو اس کی جو ہے کسی قدر تفصیل بھی جو ہے آپ کے سامنے جو ہے پچھلی نشست میں جو ہے رکھ دی گئی تھی. اب آگے بڑھتے ہوئے فرائض ولایت ہی میں جو دوسرا فرض آتا ہے ترک دنیا کے بعد، اسی کے ساتھ جو فرض لگتا ہے وہ صحبت صادقین ہے. صحبت صادقین میں خصوصاً جو صحبت فرض ہے وہ مرشد کی صحبت ہے، اپنے پیر کامل کی جو ہے صحبت اس کے اوپر جو ہے فرض ہے. اس فرض کو پورا کرنے کے واسطے اس کے بعد کا فرض ہے ہجرت از وطن. ہجرت از وطن جو ہے تیسرا فرض ہے. لیکن یہ دوسرا جو فرض ہے صحبت صادقین، خود کو مرشد کے پاس پہنچانا، اس مرشد کی صحبت میں رہنا، اس فرض کو ادا کرنے کے واسطے ہجرت از وطن کرنا بھی فرض ہے، یعنی اپنے وطن سے چھوڑ کے جو ہے اپنے آپ کو مرشد تک پہنچانا. تو اسی لیے جو ہے ہجرت از وطن اگرچہ جو ہے نمبر 3 میں آتا ہے، لیکن ڈسکشن میں جو ہے پہلے آ جائے گا کہ جو ہے اس کے اوپر گفتگو کر لیتے ہیں. اس کے بعد پھر انشاءاللہ اگلی نشست میں جو ہے صحبت صادقین کے اوپر جو ہے اللہ چاہا تو جو ہے انشاءاللہ گفتگو کی جائے گی. تو ہجرت از وطن یعنی وطن سے ہجرت، عموماً جو ہے ہجرت 2 وجوہات سے جو ہے کی جاتی ہے. ایک کامن وجہ جو دور نبوت سے ہمیں جو ملتی ہے وہ یہی ہے کہ جو ہے دارالخوف سے دارالامان کی طرف، جو ہے دارالکفر سے دارالسلام کی طرف، یعنی جہاں پہ جو ہے آپ کو آپ کی اسلامی زندگی گزارنے کا جو ہے موقع نہیں مل رہا، شریعت کی پوری نگہبانی کرنے کا، پاسداری کرنے کا، وہاں پہ اتنا ظلم و ستم ہے کفاروں کا کہ آپ وہ ہے جہاں وہاں پہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے جو ہے احکام نہیں بجا کریں، تو وہ دارالکفر ہے یا دارالحرب ہے. تو یہاں سے جو ہے ہجرت کر کے دارالامان کی طرف جانا، جہاں پہ جو ہے آپ کو امن ملے، جہاں پہ جو ہے دارالسلام ملے، جہاں پہ جو ہے آپ صحیح طریقے سے جو ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات بجا لا سکیں. یہ ایک کامن ہجرت جو ہے جو دور نبوت کا جو طریقہ رہا ہے، جو حکم رہا ہے وہ ہے. اب ہمارے پاس جو ہجرت بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ترک دنیا کرتے ہی خود کو مرشد کی ذات تک پہنچانا. اگر کوئی شخص ترک دنیا کر کے اپنے گھر سے نکل کے مرشد کے دائرے تک پہنچتا ہے تو اس کی ہجرت ہو گئی. حقیقی ہجرت ہمارے پاس جو ہے یہی ہے. تو اسی لیے جو ہے اسے ایک لفظ سے بھی یاد کیا جاتا ہے، ہجرت برائے صحبت. ایک اس میں جو ہے دونوں فرائض کو جو ہے جوڑے گئے ہیں. اگر آپ انصاف نامہ وغیرہ دیکھیں گے تو ایک ہی باب میں جو ہے صحبت صادقین اور ہجرت از وطن دونوں جو ہے کور کیے جاتے ہیں، کیونکہ دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. اپنے آپ کو مرشد تک پہنچانا صحبت صادقین ہے، وہ مرشد کی صحبت میں رہنا، اس کے لیے جو ہے اپنے گھر سے ہجرت کرنا لازمی ہے. ہجرت از وطن اپنے گھر سے ہجرت کر کے خود کو جو ہے مرشد تک پہنچا دینا. اب اس کی اہمیت کتنی تھی، یہ بہت لازمی ہے، امپورٹنٹ چیپٹر ہے آج کل. کیونکہ جو ہے اب دیکھیے یہ جو چیپٹر ہے خاص طور پہ جو ہے معافیات کہتا ہوں کہ جو ہے میں بالکل بے غیرت ہو کے جو ہے پڑھ رہا ہوں، کیونکہ ہم بالکل اب ہجرت از وطن ہمارے واسطے اب نہ جانے کہاں ہے. یاد رکھیے مہدی موعود علیہ السلام کی زبان مبارک سے جو نکلا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے ہم پر فرض ہے، یہ موقوف نہیں ہو سکتا. بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یہ موقوف ہو چکے ہیں، یہ چیز جو ہے موقوف نہیں ہو سکتی، یہ رک نہیں سکتی. یہ جو ہے حکم جاری ہے تا قیامت، جو ہے مصدقین کے اوپر جو ہے حکم جاری ہے. عمل نہ کرنا یہ ہمارا قصور ہے. اسی لیے جو ہے کہ کیونکہ ایک اہم فرض ہے،
اب چونکہ جو ہے ہم اس کے اوپر عمل پیرا ہی نہیں ہے، کافی برسوں سے عمل پیرا نہیں ہے، تو جو ہے اس کے اوپر جو ہے ڈسکشن بھی ہو کے جو ہے شاید کافی زمانہ گزر جاتا ہے، اور ہمارے بچے جو اس کے اوپر ڈسکشن بھی نہیں سنتے. اس کے اوپر کم سے کم ڈسکشن ہونا، آپ کو جو ہے کم سے کم معلوم ہونا. پتہ نہیں اللہ جو ہے روزی یہ عمل روزی کرے، اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں بحیثیت مہاجر کی جو ہے موت دے. یہ بہت بڑی فضیلت ہے. آپ کو جو ہے انشاءاللہ جو ہے معلوم ہوگا کہ کتنی بڑی اہمیت رہی ہے، کیونکہ امامنا مہدی موعود اسلام کے جو فرامین وغیرہ ہیں اور جو صحابہ کا جو عمل تھا، اس کی جو فضیلت ہے اللہ چاہا تو جو ہے وہ آپ کو آگے معلوم ہوگی. تو بہرحال ہجرت از وطن برائے صحبت، مرشد کی صحبت کے واسطے جو ہے ہجرت کرنا ہمارے اوپر فرض ہے، اینڈ فرض. جس طرح ترک دنیا فرض، طلب رضا خدا فرض، توکل اللہ فرض، ہجرت از وطن بھی جو ہے فرض ہے. اب عقیدہ شریفہ میں بندگی میں سیدنا شاہ خنویر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لکھی ہوئی عقیدہ شریفہ میں بندگی میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے ہیں: ہر کے مہدی را قبول کرداست و ہجرت و صحبت باز مانداست او را حکم منافقی بدی آیت کرد. یعنی جس نے امامنا مہدی موعود علیہ السلام کو قبول کیا اور ہجرت اور صحبت سے باز رہا، یعنی نہیں کیا، اس کو اس آیت سے مہدی موعود اسلام نے جو ہے منافقی کا حکم دیا ہے. ہجرت نہیں کرنے والے کو منافق کہا گیا ہے. سیدھے سیدھے اسلام نے ہجرت نہ کرنے والوں کو منافق کہا گیا ہے. وہ آیت جو آپ کے سامنے ابھی بھی تلاوت کی گئی تھی سورہ نساء کی جو ہے 95 اور 96 آیت ہے، 95 اور 96 نمبر ہے، جس کا دیکھیے ترجمہ اس طرح سے جو ہے حضرت خوب نصرت پالن پوری نے کیا ہے، جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ لا یستوی القاعدون من المؤمنین، یعنی جو ہے جو بیٹھے رہنے والے. اس میں اب جہاد کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. اب جہاد ہمارے پاس جو ہے ہجرت از وطن کے واسطے بھی جو ہے استعمال کیا گیا ہے. تو اس طرح جو ہے اس کا ترجمہ کیا گیا ہے کہ جن مسلمانوں کو کسی طرح کی معذوری نہیں، کوئی جو ہے وجہ نہیں ہے، ان کے پاس کوئی عذر نہیں ہے، اور وہ جہاد سے بیٹھ رہے ہیں، تو ایسے لوگ درجے میں ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے جو اپنے مال و جان سے خدا کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں. مال اور جان کو چھوڑ کے نہیں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں، یہ جہاد ہے. ہر چیز کو جو ہے چھوڑ کے مرشد کے پاس جو ہے پہنچتے تھے، چاہے جہاد اکبر ہو یعنی اپنے نفس کے ساتھ، یا جہاد اصغر ہو یعنی کافروں کے ساتھ. تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ نے مال و جان سے جہاد کرنے والوں کو، جو حقیقت میں ہجرت کر کے نہیں کر رہا ہے، جہاد کرنے والوں کو عذور شرعی کی وجہ سے، جیسے بیمار، بوڑھا، اندھا، لنگڑا، بیٹھے رہنے والوں پر، جو بیٹھے رہنے والے جو ہجرت نہیں کر سکے، کس وجہ سے ہجرت نہیں کر سکتے؟ کیونکہ وہ معذور تھے، کوئی نہ کوئی وجہ تھی. اللہ نے مال و جان سے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر درجے کے اعتبار سے بڑی فضیلت دی ہے. اور یوں خدا کا وعدہ نیک تو سبھی مومنین سے ہے، اور اللہ نے ثواب عظیم کے اعتبار سے جہاد کرنے والوں کو، یعنی ہجرت کرنے والوں کو بوجہ عذر معقول بیٹھ رہنے والوں پر بڑی برتری دی ہے. یہ مومنین کے مدارج ہیں جو خدا کے ہاں سے ٹھہرے ہوئے ہیں، اور اس کی بخشش اور مہر ہے، اور اللہ معذورین کے گناہ بخشنے والا اور ان پر مہربان ہے. تو اس طرح سے جو ہے ترجمہ کیا گیا. اب دیکھیے ہجرت کرنے والے کو جو ہے مہاجر کہا جاتا ہے. اب جو ترک دنیا کرتا اور ہجرت نہیں کرتا تو اسی ہمارے پاس جو ہے لفظ استعمال کیا جاتا خائدین. قرآن ہی کے لفظ سے کہ خائدین اور مہاجرین جو ہے برابر نہیں ہو سکتے. ہجرت کرنے والا اور جو ہے بیٹھے رہنے والا، خائد اور مہاجر جو ہے دونوں برابر نہیں ہو سکتے. تو ہمارے پاس جو ہے خائدین کا جو ہے لفظ استعمال کیا جاتا ہے. اب تک آپ کو جو ہے صرف دو الفاظ معلوم تھے، ایک جو ہے تارک دنیا، ایک قاصد. تارک دنیا میں جو ہے دو طرح کے لوگ ہوتے تھے، ایک ترک دنیا کرتا اور پھر ہجرت کر کے مرشد کے پاس آتا، اور ایک جو ہے بہت کم ہوتے جو کسی وجہ سے جو ہے ترک دنیا کرتے اور ہجرت نہیں کرتے، تو انہیں جو ہے خائدین کے نام سے یاد کیا جاتا. اب ان کے ساتھ جس طرح کا برتاؤ کیا جاتا اگر آپ سنیں گے تو جو ہے ہمیں بڑی شرم آئے گی. آپ نے کاسبین کے ساتھ کس طرح سے برتاؤ کیا جاتا تھا کسی قدر سنا ہے. اب خائدین کے ساتھ ترک دنیا بھی کیا ہے لیکن ہجرت نہیں کیا، تو اس کے ساتھ کس طرح سے جو ہے جو عمل کیا جاتا تھا وہ آپ کے سامنے جو ہے آگے رکھا جائے گا. میں پڑھ رہا ہوں سیدھا سیدھا حضرت نے جو لکھا ہے کہ دیکھیے جب آگے یہ ہجرت کے تعلق سے ہوئی بات. اب اسی ہجرت میں جو ہے ہمارے پاس جو ہے دو طرح کی جو ہے ہجرت بھی بیان کی جاتی ہے. ایک ہجرت ظاہری، اپنے گھر سے نکل کے جو ہے اپنے مرشد کی مسجد تک، ان کے دائرے تک آنا، اور ایک ہجرت باطنی بھی ہے، مقامات کا بڑھنا، نفس کو کچلنا. یہ جو ہے
ہجرت باطنی نفس ایک چیز کی خواہش کیا تو جو ہے پھر اس کو چھوڑ کے آگے بڑھ جانا، یہ بھی ہجرت باطنی ہے۔ تو اسی ہجرت کے تعلق سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں کہ ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ یہ جو ہجرت ہے گھر سے نکل کے مرشد کے پاس پہنچنا، یہ ہجرت ظاہری ہے، یہ چھوٹی ہجرت ہے۔ اپنے آپ سے نکلنا، اپنی خودی سے نکلنا، یہ جو ہے بڑی ہجرت ہے۔ اپنے نفس کو کچلنا یہ اور بڑی ہجرت ہے۔ تو بعض لوگ پیدا ہوئے اسلام کے بعد ہی، تھوڑے زمانے کے بعد ہی، کہ جو ہے کہ ایک وجہ پیش کرنے لگے کہ جو ہے ہجرت ظاہری تو جو ہے نہیں ہو رہی ہے، لیکن کم سے کم ہجرت باطنی جو ہے ہم سے ہو جا رہی ہے۔ ہم ہجرت ظاہری تو نہیں کر رہے ہیں بھائی، لیکن ہم جو ہے جو خودی سے نکلنا ہے، بے خود ہونا ہے، اس سے جو ہے ہم کوشش کر رہے ہیں اپنے نفس کو کچلنے کی۔ تو اس طرح سے لکھا ہوا ہے، خوب میرزا پالن پوری لکھتے ہیں کہ بعض لوگوں کے یہ کہنے پر کہ صرف ہجرتیں